الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے اور صاف درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بے شک اور ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں، سبوں کو اس کا اندازہ ہے۔ کوئی دوسروں کے سینے میں گھس کے نہیں دیکھ سکتا ہے کون کتنا گنہگار ہے۔ دوسروں کے سامنے ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور آنکھ بند کر کے اگر جھانک کے دیکھیں گے تو لگے گا کہ مجھ سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں۔ بے شک یہی حال سب کا ہے۔ احساس بہت بڑی دولت ہے۔ جب گناہ زیادہ ہے تو عقل مند تو وہی ہے جو گناہوں کی معافی کا سامان کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اب جب ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار درود پڑھیں 10 گناہ معاف ہوں، تو اس سے بڑی نیک بختی کیا ہوگی کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں اور کثرت سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ سب لوگ مل کے زور سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 بار درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ چھوٹا درود ہے، 1000 بار پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور جو کوئی 1000 بار روزانہ پڑھے، آیا ہے حدیث میں کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ جنت میں اپنا محل دیکھ لے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی خواب میں اس کو جنت کے محل کی زیارت کرائی جائے گی جس میں وہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں غیبت ہو رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں چغلخوری ہو رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں فضول باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر اسی میں سے آدھا گھنٹہ کا ٹائم نکال کر اگر بندہ مدینہ شریف کی طرف لو لگا کر 1000 بار درود پڑھ لے تو بہت بڑا نقصان بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے آپ کو غیبت سے بچا جاتا ہے۔ غیبت بہت خطرناک گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کسی مسلمان بھائی کا چھپا ہوا ہے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے اور بہت خطرناک گناہ ہے۔ وہ عیب ہے اس کے اندر مگر چھپا ہوا ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ان کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور کس قدر مزہ لے لے کے لوگ کرتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ ہندوستان کا دیہات ہو کہ شہر ہو، بہار ہو کہ یو پی ہو کہ بنگال ہو کہ مہاراشٹر ہو، سبھوں کو صرف دوسروں کی فکر کرتی ہے، اپنی فکر کسی کو نہیں۔ میں کہاں ہوں، میرے گناہ کہاں کیسے معاف ہوں گے، صرف دوسروں کی فکر ہے کہ اس کو نوکری کیوں لگ گئی ہے، یہ کیوں دیکھنے میں خوبصورت ہے، اس کی شہرت کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں گھر بنا لیا، کیوں گاڑی خرید لی۔ اسی کے پیچھے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے ڈیولپ کروں، میری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہو، میں جنت کیسے جاؤں، میری موت غلاظت کی جگہ نہ ہو، حالت سجدہ نہ ہو، میں درود پڑھتے ہوئے مروں، کسی کو فکر نہیں، صرف دوسروں کی فکر ہے۔ ذرا سا موقع ملا غیبت شروع، مسجد سے باہر نکلے غیبت شروع، جلسے سے باہر نکلے مولانا کی غیبت شروع، 1 منٹ پہلے ہاتھ چوم کے تعریف، 1 منٹ کے بعد غیبت شروع ہے۔ اس قدر لوگوں کے حالات مجروح اور زخمی ہو گئے کہ تبصرہ کرنا ہی اب فضول ہے، جو کہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ پوچھا گیا سرکار کیسے سخت ہے، حضور نے کہا، حدیث میں آیا ہے کہ الزانی یزنی ثم یتوب، زانی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی میں نے ایسا کر لیا، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اور روتا ہے، دھوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور پھر دوبارہ اس گناہ کو ٹچ نہیں کیا تو اللہ معاف کر دے گا۔
لیکن کسی مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیب کو ان کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے بیان کرنے والا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک کہ جس کی غیبت ہوئی وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اس معنی کر زنا سے زیادہ سخت ہے غیبت، اور غیبت عام ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے صرف ایک آئینہ دکھلایا ہے، ورنہ سارے گناہوں کو اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو پھر اس کے لیے ایک دفتر اور ایک بہت سارا وقت درکار ہے۔ میں نے صرف ایک بات آپ کو بیان کی کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کس حالتوں میں جیتے ہیں، اس کے باوجود یہ گھمنڈ کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں، میں سماج میں سب سے اچھا ہوں، گناہوں کا پتلا سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کی کیچڑ میں دھسا ہوا، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ غیبت سے بھی خطرناک گناہ، ایک تو غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، لیکن گھمنڈ اور غرور یہ تو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ سبحانہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جہنم میں اکثر لوگ وہی جائیں گے جو مغرور اور گھمنڈی ہوں گے۔ جہنم اکثر جہنمی مغرور اور گھمنڈی ہی ہوں گے، جس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ، اپنے مکان پہ گھمنڈ، اپنی گاڑی پہ گھمنڈ، اپنی شہرت پہ گھمنڈ، اپنے حسن پہ گھمنڈ، اپنی اولاد پہ گھمنڈ، اپنی ملازمت اور نوکری پہ گھمنڈ۔ اور حضور نے یہاں تک کہا، یہ تو قرآن شریف میں ہے کہ جہنم متکبرین کا ٹھکانہ مغروروں، اور حدیث میں آیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا تو وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی سینہ تان کے چلے، دوسروں کی کرسی چھین لے، دوسروں کا نام بگاڑ کے بولے، دوسروں کے سلام کا جواب نہیں دے، دوسروں کو اپنے سامنے حقیر اور ذلیل سمجھے، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ کون؟ جس کے سینے میں رائی کے برابر گھمنڈ ہو۔ رائی کس قدر چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے۔ اے لڑکا بیٹھ بدتمیز تقریریں نہیں سنتا ہے، دماغ کھوپڑی ختم ہو گئی۔ ایک طرف کافر لوگ ہوشیار، جو لوگ 72 گھنٹہ ہرے کرشنا ہرے راما کرتا تھا، وہ لوگ روی شنکر کے گھنٹوں بھرے بیانات سن رہا۔ جو لوگ کو ایک ہی بات بولتا تھا 72-80 گھنٹہ تک 5-6 دن تک بولتا رہتا تھا، وہاں اپدیش نہیں، ہدایت نہیں، واعظ نہیں، کیسے جئیں، کیسے زندہ رہیں، کیسے بحیثیت شوہر، بحیثیت والدین، بحیثیت پڑوسی ایک سکسیسفل لائف، سفل جیون کیسے گزاریں، ان کو مطلب ہی نہیں تھا، صرف ایک ہی چیز کو رٹنا ہے اور مندروں میں عورتوں کی بھیڑ لگا دینا۔ مردوں کو بھی مطلب ہی نہیں تھا، مردوں کو صرف دکان کا چلانا ہے، بارات عورت جائے گی، پوجا عورت کرے گی، مندر میں عورت جائے گی۔ اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، درگا ہو، پوجا ہو، ہولی ہو، کوئی بھی ہو، صرف عورتیں ہی، مرد کو کوئی مطلب نہیں۔ مگر آج حالات پلٹ گئے، آج ان کے لوگ کئی گھنٹے تک رام دیو کو سنتے ہیں تاکہ میں صحت مند ہوں، ان کے لوگ روی شنکر کو سنتے ہیں تاکہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ زندگی تو سارے لوگ گزارتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، مر جائیں، لیکن اچھی زندگی وہ ہے جو سماج میں سمان حاصل کرے، جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، جس کو دیکھنے کے بعد لگے کہ یہ آدمی ہے، ان کے آچرن، ان کے سوبھاؤ کو دیکھ کر لگے کہ ہاں صاحب آدمیت اس کے اندر ہے، شرافت اس کے اندر ہے۔ ورنہ کھانا پینا مر جانا، یہ تو چمار اور ڈوم سب کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے۔ جانور بھی، کتا بھی، سور بھی، بلی بھی، خچر بھی، چمگادڑ بھی، چھپکلی بھی، گلہری بھی، یہ سارے جانور پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور بعض جانور انسان سے زیادہ بچہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو 10 سال 20 سال میں جب سے شادی ہوئی 4-5 بچے پیدا کرتے ہیں، اور آج کل تو وہ بھی 4-5 ختم ہے، صرف 2 ہی بچہ لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ مگر جانور لوگ تو 100 بچہ پیدا کرتے ہیں، جانور وہ 100 بچے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں جا رہا ہے، کنیکشن کھولو اس کا۔
چلو ٹھیک ہے.